فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الأمی المکی المدنی القرشی الحاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ صلوات علی محمد وعلی محمد بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا مایوس تو حسین نے اس کو بھی نہ کیا بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا یہ در بہت وسیع و عریض در ہے آپ مانگ کے تو دیکھیے چھوٹا سا تسلا نہ لائیے چھوٹا سا کوزہ نہ لائیے اپنے مرتبان کو بڑا کیجئے اس لیے کہ رحمت حسینی بہت وسیع ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نوح کی کشتی اپنے زمانے تک نجات دے سکتی تھی مگر حسین کی کشتی قیامت تک نجات دینے والی کشتی ہے اس لیے غم حسین بھی بڑا نرالا ہے اور اس غم کے بارے میں حدیث میں یہ آیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اس آنسو کو بہائے ریان بن شبیب سے مولا رضا نے کہا کہ اگر تم اس طرح سے آنسو کو بہاؤ کہ آنسو آنکھ سے نکلے اور بہہ کر رخسار تک آ جائے غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ اللہ تیرا ایک ایک گناہ بخش دے گا صغیرن کانا او کبیرہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو قلیلاً کانا او کثیرہ تھوڑے گناہ کیے ہوں یا بہت گناہ کیے ہوں
حسین پر آنسو بہانے کے عوض اللہ تیرے گناہوں کو بخش دیا کرے گا. بس غم حسین. اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رونا کیوں، گریہ کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ عزاداری کیوں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دلیل ہم دیں ان کو روایتوں کی روشنی میں، آیتوں سے سمجھائیں کہ حضرت یعقوب نے گریہ کیا تھا یوسف کے لیے، اور قرآن نے کہا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ اس قدر گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کا نور چلا گیا حضرت یعقوب کی. نبی معصوم ہوتا ہے اور علم عصمت سے وہ یہ جانتے تھے، علم نبوت سے وہ یہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا کہاں موجود ہے، مگر ایک باپ ہونے کے ناطے اس قدر انہوں نے گریہ کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کے مارے اس قدر روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو اس طرح کی دلیل پیش کریں اور ان کو یہ سمجھائیں. ایک یہ ہے کہ ہم ان کو یہ نہ سمجھائیں بلکہ ان سے یہ سوال کریں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین اور آپ کے بچے ایک دن ایک وقت میں ان کی اموات ہو جائیں، خدا کی قسم آپ بتائیے آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ آپ نے فلسطین میں ان لوگوں کو اپنے چہرے اور سینے پیٹتے ہوئے نہیں دیکھے جن کے پورے گھر اجڑ گئے؟ لگائیے نا ان پہ فتوے کہ ماتم کرنا حرام ہے. اس کا مطلب کہ ماتم فطری ہے، ماتم فطرت کا تقاضا ہے. اگر گھر میں 4 میتیں ہوں انسان قابو میں نہیں رہتا، اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے. تو حسین کے غم سے بڑا غم کون سا ہوگا؟ حسین سے بڑھ کر مظلوم کون ہوگا؟ جس کے غم میں ہو رسول اسلام نے گریہ کیا ہو، جس کے غم میں سیدہ نے گریہ کیا ہو، جس کے غم میں جناب زینب نے فرش عزا بچھایا ہو، جس کے بعد امام زین العابدین نے کہا ہو کہ مجھے نہ بلایا کرو اپنی شادیوں میں، اگر بلانا چاہتے ہو اپنے گھر پہ تو مجلس حسین برپا کیا کرو. تو اہل بیت کو اگر بلانا ہو تو غم حسین برپا کیا کیجیے. اپنے گھر پہ بلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اہل بیت کو ذکر حسین کیجیے اور غم حسین کیجیے. اور اگر یہ بدعت رکھتا ہے تو ایک اور سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، تو گریہ ہے زندگی کی علامت، رونا ہے زندگی کی علامت. اور اگر بچہ نہ روئے نا تو مار مار کے رلایا جاتا ہے کہ یہ رو کیوں نہیں رہا. ہم بھی سال کے آغاز میں رو کر بتاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں. زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے پاس غم ہوا کرتا ہے. کسی بات کا غم ہی نہ ہو، کوئی مصیبت ہی نہ آئی ہو تو اللہ پھر محبوب نہیں رکھا کرتا اس قوم کو. لہذا برادران گرامی، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات اسٹیبلش کی تھی کہ حسین وارث انبیاء ہے. آدم کے وارث حسین، نوح کے وارث حسین. اور آج بات کچھ آگے بڑھے گی لیکن اس سے پہلے کچھ ڈسکلیمرز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ خوف ہے کہ جس قدر آپ توجہ سے اور بیدار سماعتوں کے ساتھ اس عنوان کو سن رہے ہیں، مجھے خوف ہے اور
قریب ہے کہ اس عنوان کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ زیارت وارثہ طویل زیارت ہے، اگرچہ کہ میں نے ترتیب اسی طرح سے دیا ہے کہ شب عاشور تک ہم آخری حصے تک پہنچ جائیں، وَعَلَىٰ أَرْوَاحِكُمْ وَعَلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَعَلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، یہاں تک پہنچ جائیں۔ سوچا ہوا تو یہی ہے، لیکن اگر بات کچھ بڑھتی رہی تو بہت سالوں پہلے اس عنوان کو میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا، وہاں پر چونکہ میرا 3 سال کا معاہدہ تھا ان سے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ 3 سال یہاں پر ذکر حسین کیجئے گا، تو پھر وہاں پر بھی میں نے اس عنوان کو چھیڑا تھا، تو عنوان کچھ طول پکڑ گیا تھا، تو پھر اگلے سال اس عنوان کو جاری رکھا تھا، تسلسل میں عنوان چلا تھا۔ تو اب یہاں پر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اگلے سال انتظامیہ بلاتی ہے یا نہیں بلاتی، حیات رہتی ہے یا نہیں، توفیق رہتی ہے یا نہیں، تو جس قدر توفیق ہوئی بیان کر سکا بیان کروں گا، تو بس سنتے جائیے، انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس عنوان کو اس سال مکمل کر سکوں، لیکن وعدہ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، اور ایک دوسری بات جو کہ اناؤنسمنٹ ہے کہ دوران مجلس موبائل آپ کا فون نہ بجے، اس کو سائلنٹ یا وائبریٹ موڈ پہ رکھ لیا کیجئے، اچھی بات نہیں ہے، عزا خانہ ہے، عزاداری کی جگہ ہے، ذکر ابا عبداللہ ہو رہا ہے، اور ٹیونز بھی ایسی رکھی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ گانے کی ٹیون ہے، تو یہ بہت نامناسب بات ہے، تو بجنا ہی نہیں چاہیے فون، گانے کی ٹیون ہو یا نہ ہو، فون بجنا ہی نہیں چاہیے، فون سائلنٹ پہ ہونا چاہیے، مسجد میں جائیں یا امام بارگاہوں میں جائیں۔ اللہ تو آقا حسین وارث آدم، آقا حسین وارث نوح، اور اب امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے وارث ابراہیم آپ پر سلام ہو، وہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اب ابراہیم اللہ کے دوست کیسے ہیں اور حسین ان کے وارث کیسے ہیں، یہ سمجھنا پڑے گا۔ پہلے دوستی ابراہیم کو سمجھنا پڑے گا اللہ سے، اور پھر یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس دوستی میں حسین کی وراثت کیسے شامل ہے۔ پہلے ابراہیم کی دوستی سمجھنی پڑے گی، تو اب آ جائیے ابراہیم کے حالات پر اور ابراہیم کے واقعات پر۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا با امتحانات کیا، قال انی جاعلک للناس اماما فاتمہن، اور ابراہیم نے امتحانات کو بہترین طریقے سے تمام کیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا۔ قال ومن ذریتی، اے پروردگار، ابراہیم نے سامنے سوال کیا، اے پروردگار میری ذریت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے جواب دیا ابراہیم میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا۔ ابھی میں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے، آیت میں بہت ساری باتیں جو کہنے کی ہیں۔ آیت کا پہلا لفظ اگرچہ کہ ہمارے عنوان کے ذیل میں نہیں آتا، لیکن سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ رہ جائے گا تو پھر کبھی بات نہیں ہو پائے گی۔ یہ جو کمال کا لفظ ہے نا، اذ ابتلی ابراہیم، اذ، یاد کیجئے اس وقت کو، کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ رسول سے کہہ رہا ہے نا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا و امتحانات کیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا، اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یاد کیجئے پچھلے سال میں نے یہ بات کی تھی، تو اب
اس جملے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یاد کیجئے کہ پچھلے سال میں نے یہ بات کی تھی، تو اس جملے کا تقاضا یہ ہے کہ پچھلے سال میں نے پڑھا ہو، سامنے والے نے سنا ہو، اور وہ بات بھی ہوئی ہو، زمانے ماضی کی بات اگر ہو تو وہ دونوں افراد اور وہ بات موجود ہو، تبھی تو کہا جا سکے گا نا یاد کیجئے اس وقت کو۔ اب تو اب اگر پروردگار کہہ رہا ہے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا امتحانات کیا، تو اس کا مطلب ابراہیم امتحانات دے رہے تھے، محمد دیکھ رہے تھے۔ یہی ہے نا، یا اس سے کوئی اور ہٹ کے بات ہے؟ اچھا اب یہ اس یہاں پہ تھوڑی ہے، ابراہیم کا زمانہ تو رسول کے زمانے سے قریب ہے۔ رسول اس سے پہلے کی آیت آدم کے زمانے کے لیے کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو ابھی آدم کا پتلا تیار ہوا ہے، ملائکہ سے اللہ بات کر رہا ہے، اور کہ اپنے حبیب سے رائے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے ملائکہ سے یہ گفتگو کی تھی، تو ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور حبیب دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو اب یہ اعتراض تو باطل ہو گیا نا کہ نبی 40 سال میں نبی بنتا ہے۔ بھائی جو مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ نبی 40 سال میں نبی بنتا ہے، وہ قرآن سے باطل ہو گیا نا۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی تو پہلے سے موجود ہے، میں نے آیتیں پیش کی ہیں، نبی پہلے سے موجود ہے۔ تو اب بخاری کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو رسول نے فرمایا کنت نبیا، کنت موجودا نہیں کہا، میں موجود تھا نہیں کہا، کنت نبیا، میں نبی تھا، میں موجود تھا نہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اچھا اللہم صلی علی محمد، یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک حصہ ہے روایت کا، اور اس کے آگے کا حصہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ جیسے ہی نبی نے فرمایا نا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، فوراً علی نے کہا کنت ولیا وآدم بین، بڑے اہم ہیں۔ ایک کن تو اللہ نے کہا، ایک کن تو اللہ نے اپنے بارے میں کہا کن تو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کن تو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقتک الخلق، تو میں نے خلقت کو خلق کر دیا۔ یہ کنتو اللہ نے کہا، اور یہ دوسروں کنتو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ کنتو محمد مصطفیٰ نے اپنے بارے میں کہا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم
پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب ایک کن تو رہتا تھا جو غدیر کے میدان میں رسول اسلام نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اب اللہ کا کن تو, محمد مصطفیٰ کا کن تو, علی مرتضیٰ کا کن تو, یہ تین ہی کن تو ملیں گے. اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ تمہارا کلمہ علی پہ کیوں ختم ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. سمجھ لیں بات کو بازار گرامی. لہذا اگر یہ اس سمجھ میں آ گیا, اب مجھے یقین ہو گیا کہ زیادہ وارثہ کا عنوان کمپلیٹ نہیں ہونے والا. لہذا اگر یہ اس سمجھ میں آ گیا تو یہاں پر بات روکوں گا نہیں اور یہاں سے بات آگے بڑھے گی. اس قال ربک اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. ابھی اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ کے رب نے ابراہیم کو مبتلا با امتحانات کیا. فَأَتَمَّهُنَّ, یہ جو لفظ ہے نا, اس لفظ کا کمال یہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ. ہنہ جو ساتھ میں لگا ہوا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 100%, یعنی جتنے امتحانات ابراہیم کو دیے ابراہیم نے 100% کامیابی اختیار کی. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا. آدم کو کیا کہا تھا؟ انی جاعلک فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ابراہیم سے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں امام بنانے جا رہا ہوں انسانیت کا. خلیفہ بھی اللہ بنایا کرتا ہے, امام بھی اللہ بنایا کرتا ہے. امام بھی اللہ بنایا کرتا ہے, خلیفہ بھی اللہ بنایا کرتا ہے. لوگوں کے مشورے سے طے نہیں ہوا کرتا. یہ آیت نے بتا دیا انی جاعلک للناس اماما. اور قال ومن ذریتی, میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے, میری اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے. اچھا, ابراہیم نبی ہیں, رسول ہیں, خلیل بھی بن چکے امتحانات کے بعد, اب امام بنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بنتے وقت یہ نہیں کہا کہ میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے. رسول بنتے وقت نہیں کہا کہ میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے. خلیل بنتے وقت نہیں کہا کہ میری ذریت کو دوست بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے. امامت کا عہدہ ایسا ہے کہ ابراہیم پوچھ رہے ہیں میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے. اور ذریت کون سی ہے؟ عام ذریت نہیں ہے. بیٹے دو ہیں, اسماعیل اور اسحاق, دونوں نبی ہیں, دونوں ذریت میں شامل ہے, دونوں نبی ہیں. اور ابراہیم پوچھ رہے ہیں میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے, امام بنائے گا یا نہیں بنائے گا. اور اللہ جواب دے رہا ہے لا ینالو عہد الظالمین, میرا یہ عہدہ عہدی, میرا یہ عہدہ, معلوم ہوا امامت اللہ کا عہدہ ہے. امامت اللہ کا عہدہ ہے. لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جایا کرتا. کیا مطلب؟ کیا اسماعیل ظالم ہے؟ کیا اسحاق ظالم ہے؟ نہیں ہے ذرا نگرامی. ظالمین سے مراد جب نبی کے لیے لفظ ظالم استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ترک اولا جس سے ہو جائے وہ ظالم ہے نبی کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم ربنا ظلمنا انفسنا,
ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، آدم زمین پر لائے گئے، انہوں نے کہا اپنے لیے لفظ ظلم کا، اور حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی سوائے تیرے، سبحانک تیرے لیے پاکیزگی ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالمین میں سے ہوں۔ اچھا، پروردگار نے کہا اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے نا تو ہم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے الی وقت معلوم۔ قرآن نے کہا کہ ایک مدت تک ہم چاہتے تو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رکھتے، اور مچھلی کے پیٹ سے یونس کو باہر نہ نکالتے ہیں نا واقعہ سب کے ذہن میں۔ اب اگر میں یونس کا پورا واقعہ پڑھوں تو پھر عنوان سے بھٹک جاؤں گا۔ حضرت یونس اپنی بستی سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، پھر وہ کشتی میں سوار ہوئے، پھر کشتی ڈگمگانے لگی، پھر حضرت یونس کو پھینک دیا گیا، مچھلی نے کھا لیا۔ تو پروردگار کو یہ اعتراض تھا کہ یونس تبلیغ کرو، اگرچہ کہ قوم بار بار پریشان کرتی ہے، تبلیغ آپ کا کام ہے، ناراض ہو کے جانا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور پھر کہا لا الہ الا انت سبحانک، اس اندھیرے میں کہا انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھتے رہے، اور مچھلی نے پھر ایک طرف رکھ دیا، ایک دریا کے کنارے جا کر چھوڑ دیا، اور حضرت یونس نے ڈال نکالے گئے، اور پھر اس کے بعد ایک طویل۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر یونس یہ نہ کہتے تو ہم وقت معلوم تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتے تھے۔ تو وہ پروردگار جو یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتا ہے، وہ مہدی کو پردے غیب میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ تاریخ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم نے 30 چھوٹے بڑے امتحانات دیے، ان میں سے 3 بڑے امتحانات ایسے ہیں کہ جس کے بعد حضرت ابراہیم کو خلت کا لقب دیا گیا، خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، دوستی کا لقب دیا گیا۔ ایک مال کا امتحان، ایک جان کا امتحان، اور ایک آل کا امتحان۔ 3 امتحانات دیے، 30 امتحانات دیے تھے، جس میں 3 امتحانات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بھی بہت امتحانات دیے۔ لہذا ایک امتحان جیسے کہ چھوٹا امتحان، جو ایک امتحان پروردگار نے کہا کہ ابراہیم اپنی زوجہ کو جا کر بیابان میں مکہ میں چھوڑ کر آؤ، یہ بھی امتحان ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر آ جاؤ، آل کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو مکہ میں چھوڑ کر، جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ کر آ جاؤ، بہت بڑا امتحان ہے۔ ایسے بہت سارے امتحانات پروردگار نے دیے، لیکن ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم یہ 3 بڑے امتحانات ڈسکس کریں گے۔ اچھا، مال کا امتحان کیا تھا؟ حضرت ابراہیم ریوڑ چرایا کرتے تھے، اور اچھا انبیاء کا یہی عام طور پہ طریقہ تھا کہ ان کے پاس پروردگار نے کچھ اسباب رکھے تھے، تو ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھی، اور وہ اسی کو چرا کر اور اسی سے آمدنی حاصل کیا کرتے تھے۔ زیادہ ہو گیا تو دودھ نکال لیا، ذبح کر کے گوشت بیچ دیا، پھر کچھ اضافہ ہو گیا غلے میں، پھر بیچ دیے، یہی ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ تو ہر نبی کا کم و بیش یہی تھا کہ ان کے پاس بکرے اور بکریاں ہوا کرتی تھی جو وہ چرایا کرتے تھے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو بھی بکرے اور بکریاں وغیرہ دی تھی۔ لیکن باقی نبی میں اور ہمارے نبی میں ایک فرق تھا
باقی انبیاء کے پاس 4 پیروں والے بکرے تھے اور ہمارے نبی کے پاس 4 پیروں والے بکرے بھی تھے، 2 پیروں والے بکرے بھی تھے۔ جو 4 پیروں والے بکرے تھے وہ گھاس کھایا کرتے تھے، جو 4 پیروں والے بکرے تھے وہ گھاس کھایا کرتے تھے، اور جو 2 پیروں والے بکرے تھے وہ باغ کھایا کرتے تھے۔ جو 2 پیروں والے بکرے تھے وہ باغ کھایا کرتے تھے، اور جو 4 پیروں والے بکرے تھے وہ گھاس کھایا کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق تھا۔ بدرگامی آئیے حضرت ابراہیم کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی گفتگو تھی جو مجھے کرنا تھی۔ حضرت ابراہیم چلے اپنا ریوڑ لے کر، ایک شخص کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے وہ ذات جو ملائکہ اور روح القدس کا پروردگار ہے۔ خوبصورت آواز میں اس نے کہا۔ ابراہیم کو یہ بات اتنی اچھی لگی، اتنی بھلی لگی کان کو، کہ ابراہیم اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اور کہہ دے۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم اجرت کیا دو گے؟ کہا کہ تو بتا کہ کیا اجرت لے گا؟ کہا کہ آدھا ریوڑ یہ میری اجرت ہے، آدھا ریوڑ دے دو اور تسبیح سن لو اللہ کی۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، آدھا ریوڑ دے دیا، اور اس سے کہا کہ تو تسبیح پڑھ۔ اس نے خوبصورت آواز میں کہا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب اس نے کہہ دیا، ابراہیم آدھا ریوڑ لے کر چلے۔ تھوڑا آگے گئے تو وہ سوچنے لگے کہ اتنی خوبصورت آواز سن کے آیا، اللہ کی تسبیح بھی سن کے آیا، تو ایک مرتبہ اور سن لیتا۔ تو اس کے بعد پھر گئے اور کہنے لگے اگر تو ایک مرتبہ اور کہہ دے۔ کہا ابراہیم اجرت کا یہ جو آدھا ریوڑ ہے بقیہ یہ بھی تم رکھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ اور بھی لے لیا، اور اس نے خوبصورت آواز میں اللہ کی تسبیح، بہت خوبصورت آواز تھی اس کی، قرأت بہت اچھی تھی اس کی، اس نے قرأت میں پڑھ دی اللہ کی تسبیح۔ اب ابراہیم خالی ہاتھ تھے لیکن دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ چلے، چل کے خیال آیا کہ کاش ایک مرتبہ اور تسبیح سن لیتا۔ تو اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ اگر تم ایک مرتبہ اور تسبیح کہہ دے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم اجرت میں کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ ابراہیم نے کہا کہ اجرت تو نہیں ہے اب، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام بنا لو، میں تمہاری غلامی میں آ جاتا ہوں۔ اور ٹھیک ہے، اس نے پھر خوبصورت آواز میں اللہ کی تسبیح پڑھ دی، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور وہ ریوڑ لے کر چلنے لگا۔ ابراہیم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب تھوڑا آگے گئے تو اس نے پلٹ کے کہا کہ کہاں آ رہے ہو؟ کہا بھائی تمہارا غلام ہوں، تمہارے ساتھ ہی آؤں گا نا بھائی۔ کہا نہیں ابراہیم، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے اس امتحان کے لیے بھیجا تھا کہ ذرا امتحان تو لو ابراہیم کا، کہ مال محبوب ہے یا تسبیح پروردگار محبوب ہے۔ ابراہیم تمہیں تو اللہ کی تسبیح محبوب ہے، ابراہیم میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے غلام نہیں بن سکتے، لہذا یہ ریوڑ بھی آپ کا ہے اور آپ آزاد ہی ہیں۔ اللہ نے ایک درجہ آپ کا بڑھا دیا اپنی دوستی کی طرف، ابھی خلیل اللہ کا لقب ملا نہیں ہے، ایک درجہ بڑھ گیا۔ اب دوسرا امتحان ابراہیم کا جو ہوا، نمرود کے پاس گئے، اس کو سمجھایا کہ تو بڑا دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، غلط ہے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا کو پوچھتا ہے، میں نبی خدا ہوں، سمجھایا نہیں۔ اب
کافی تبلیغ کرنے لگے، نہیں مانے لوگ۔ عید کے دن وہ شہر سے باہر جاتے تھے۔ اچھا، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جس جگہ پر حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں جلایا گیا تھا، وہ جگہ آج بھی کالی ہے۔ اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ وہ جگہ آج بھی کالی ہے۔ عراق کی سمجھے کہ وہ بارڈر ہے، بابل شہر ہے وہ۔ تو اب وہ سب عید کرنے عراق سے باہر گئے، عراق کا ہی ایک علاقہ ہے، وہ عید کرنے شہر سے باہر گئے تو ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب سارے واپس آئے، یہ قرآن میں واقعہ ذکر ہے، جب سارے واپس آئے تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے بت توڑے ہوئے، ہم تو سب گئے ہوئے تھے، یہ ہو نہ ہو ابراہیم کی شرارت ہے۔ سب نے کہا کہ ابراہیم کو پکڑو۔ ابراہیم نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے ہمارے بت توڑے؟ کہا نہیں، میں کیسے توڑ سکتا ہوں، اس سے پوچھو، اس نے توڑے ہوں گے، کلہاڑی اس کے گلے میں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کیسے توڑے گا؟ کہا تو کب سے میں یہی تو سمجھا رہا ہوں بھائی، کافی دنوں سے میں بھی یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ تمہارا بت کیسے توڑے گا؟ تو اب تو یقین ہو گیا کہ بت توڑے ابراہیم نے۔ سب لے کر نمرود کے پاس گئے کہ اس نے ہمارے بت توڑ دیے۔ نمرود کو طیش آ گیا۔ نمرود نے کہا کہ بس ابراہیم کا بہت ہو گیا، آگ جلائی جائے، اور آگ ایسی جلائی جائے کہ وہ سب کے لیے عبرت ہو۔ اتنی بڑی بت پرستوں کی آبادی میں ایک توحید پرست کہاں سے آ گیا بھائی؟ لہذا سب کے لیے عبرت ہو، سب دیکھیں کہ کیسے جلا رہے ہیں ہم ابراہیم کو۔ اتنی بڑی آگ جلائی، ہزاروں لاکھوں لکڑیوں کو جمع کر کے، درختوں کو کاٹ کے، لیکن اتنی بڑی آگ جب بھڑکا تو دی، اب پھینکیں کیسے اس کے اندر ابراہیم کو، ڈالیں کیسے؟ تو ایک بوڑھا آدمی جو ان میں سے نہیں تھا، ایک آیا۔ اچھا، آتے ایسے ہی ہیں بوڑھے افراد، ایسے مشورے دینے کے لیے۔ جو ان میں سے نہیں تھا وہ اصل میں شیطان، کہنے لگا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ڈالا جائے، منجنیق بنائی جائے۔ ایک مشین بنانے کا طریقہ سکھایا گیا اور کہا کہ اس میں ابراہیم کو رکھا جائے اور پھر پھینکا جائے۔ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر منجنیق بنائی گئی اور پھر ابراہیم کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ ابراہیم کو ابھی ڈال دیا گیا، آگ میں پھینکا جانے لگا۔ اب امتحان ہے نا ابراہیم کا، ابراہیم اپنے موقف سے ہٹتے یا نہیں ہٹتے۔ جبریل آئے، آنے کے بعد کہنے لگے یا ابراہیم حل لک حاجت، ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ اب ایسی کروشل مومنٹ ہو، آگ میں پھینکا جا رہا ہو، منجنیق میں ڈال دیا گیا ہو، اور کوئی آپ سے پوچھے کوئی خواہش ہے، تو کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ بھائی اس سے باہر نکال دیا تھے؟ ابراہیم نے کہا، کیا خوبصورت جواب ہے ابراہیم کا، خلیل اللہ ہے۔ ابراہیم نے کہا حاجت ہے، لیکن جس سے ہے نا وہ جانتا ہے۔ حاجت ہے لیکن جس سے ہے نا وہ جانتا ہے۔ اچھا، بعض نے اس پہ دلیل قائم کی، دیکھا جبریل کا وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ جبریل مشکل کشا تھے ہی نہیں۔ جبریل اگر مشکل کشا ہوتے تو ابراہیم وسیلہ اختیار کر لیتے۔ جبریل نے خالی حاجت پوچھی تھی، کہا حاجت ہے لیکن جس سے ہے وہ جانتا ہے۔
ابراہیم کو منجنیق سے پھینکا گیا، اور جیسے ہی پھینکا گیا قرآن کی آیت نے، پروردگار نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی بن جا ابراہیم پر۔ بھائی ٹھنڈی ہو جائے تو اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم پریشان ہو جائے، سردی لگنے لگے۔ بس سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ ابراہیم کو ابھی پھینکا گیا، جب سب نے دیکھا کہ ابراہیم آگ کے درمیان گلزار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا کمال دیکھیے گا، اتنی بڑی آگ لگی ہوئی تھی تو اوپر سے چونچ میں ایک پرندہ گزر رہا تھا، وہ پانی ڈال رہا تھا۔ تو جبریل نے کہا کہ تم پانی ڈال رہے ہو، اس چونچ میں جو پانی ہے نا ایک بوند، اس سے یہ آگ نہیں بجھنے والی۔ اس پرندے نے پتہ ہے کیا کہا؟ پرندے کا کہا جبریل، اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا کہ میرا نبی جلایا جا رہا تھا تو نے کیا کیا، تو میں کہوں گی کہ میری جتنی طاقت تھی میں نے اپنا کام کر دیا تھا، آپ اپنے حصے کا کام کر دیجئے، وہ کام ہو یا نہ ہو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ بزرگ گرامی تیسرا امتحان جس کے اوپر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، یہ بات مکمل کے بغیر میں منزل وسائل پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں نے عنوان چھیڑ دیا۔ تیسرا امتحان، فلما بلغ معه السعی قال انی اری فی المنام انی اذبحک۔ جب اسماعیل اس قدر بڑے ہو گئے کہ ابراہیم کے ساتھ سعی کرنے کے قابل ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، کوشش کرنے کے قابل ہو گئے، اسماعیل جوان ہو گئے، قال یا بنیا، ابراہیم کہنے لگے اے میرے لخت جگر، بنیا کہتے ہیں بہت پیارے بیٹے کو، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اچھا ایمان سے بتائیے گا، ذہنوں کو حاضر کر کے آپ میں سے کوئی خواب دیکھے کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے، رات کو خواب دیکھے کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے، صبح نکل پڑے گا بچے کو ذبح کرنے کے لیے؟ نہیں نکل پڑے گا۔ کیوں؟ بھائی ہمارا خواب تھوڑی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو جو خواب میں مصطفیٰ جیسا نہ ہو سکے، جو خواب میں نبی کے برابر نہ ہو سکے، وہ ظاہری طور پہ مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جو کہہ رہے ہیں نا نبی ہم جیسے، نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، تو نبی کا خواب سچ ہوا کرتا ہے، نبی کے خواب کے برابر بھی آپ نہیں ہو سکتے، ہم نہیں ہو سکتے۔ بزرگ گرامی ایک مرتبہ ابراہیم نے پوچھا فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے میرا بچہ، تیری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے بابا جان افعل ما تؤمر، کر دیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم نے رسی لی، اسماعیل کو چھری لی، ایک تھیلے میں ڈالی اور بیٹے سے کہا خبردار ہاجرہ کو نہیں بتانا، ماں کو نہیں بتانا، ماں نہیں برداشت کر پائے گی۔ اب بچے کو ذبح کرنا ہے، جوان بچہ، بعض نے لکھا 14 سال، بعض نے 17 سال لکھا کہ جوان بچے کو ذبح کرنا کتنا بڑا امتحان ہے۔ لے کے چلے صبح صبح فجر کے قریب لے کے چلے ذبح خانے کی طرف، جس جگہ پروردگار کا حکم تھا اس طرف ذبح کرنا تھا۔ جیسے ہی لے کے چلے نا، اچھا کیا کہہ کے چلے؟ یہ کہہ کے چلے کہ دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ ابراہیم تو ہے تو دوست تھا، حاجر سے کہا کہ میں دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اور دوست سے ایک وعدہ کیا ہے وہ وفا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیچھے سے اللہ آپ کو اور مجھے ہر سال حج نصیب فرمائے۔ پیچھے سے شیطان آ گیا، حاجر سے کہنے لگا
یہ صبح صبح جو تمہارے شوہر اور بیٹے نکلے نا، کیا کہہ کے نکلے؟ کہ بھائی وہ کہہ کے نکلے کہ دوست سے وعدہ کیا ہے، ملنے جا رہے ہیں دوست سے۔ کا پتہ ہے کیا وعدہ کیا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا وعدہ کیا ہے تمہارے شوہر نے، وہ تمہارے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ باتوں میں نہیں آنا ان کی، بیٹا ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ شیطان نے بھڑکانا چاہا جناب ہاجرہ کو کہ کسی طرح یہ امتحان رک جائے، یہ ابراہیم کا کام رک جائے۔ ہاجرہ نے کہا اچھا، مطلب ابراہیم نے جو کہا وہ غلط کہا۔ ہاجرہ نے زمین سے کنکر اٹھایا اور زور سے مارا اور کہا جو نبی کے قول پہ شک کرے نا وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ بھائی جو نبی کے قول پہ شک کرے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ شیطان آیا، آنے کے بعد کہنے لگا ابراہیم کے پاس، کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ بچے کو ذبح کر رہے ہو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ گناہ کا کام ہے اولاد کو ذبح کرنا، غلط کام ہے، ڈرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ حکم پروردگار تھا، شیطان چاہتا تھا کہ نبی کسی طرح حکم عدولی کرے، نبی کی نبوت چھن جائے، خلت کا جو لقب ملنا ہے وہ چھن جائے۔ ایک مرتبہ پہلے تو ابراہیم نے اس کو سمجھایا کہ نہیں یہ پروردگار کا حکم ہے، پھر کہا کہ تم میرے فعل پہ شک کر رہا ہے۔ کنکر اٹھایا اور زور سے مارا اور کہا جو نبی کے فعل پہ شک کیا کرے نا وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ گھوم پھر کے اسماعیل کے پاس گیا، کہنے لگا تمہارے باپ کو کیا ہو گیا، سمجھاؤ انہیں، ان کا نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا، اپنے جوان بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے۔ فوراً اسماعیل نے کنکر اٹھایا اور زور سے مارا، کہا کہ جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ بازان گرامی، ابراہیم نے چھری چلانا چاہی، آنکھوں پہ پٹی ہے، اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چھری چلانا چاہی، چھری چل گئی لیکن اسماعیل ذبح نہیں ہوئے اور مینڈا ذبح ہوا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم جو خواب میں دیکھا تھا نا آپ نے سچ کر دکھایا۔ میں کہوں گا ابراہیم کہاں سچ ہوا؟ خواب میں دیکھا تھا، بیٹے کو ذبح کیا، ذبح تو مینڈا ہوا۔ نہیں، پروردگار کہے گا نہیں، ذبح جو بھی ہوا آخر تک چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، تمہارا کام ہے آخر تک اللہ کے حکم کے پابند رہنا، نتیجے تک پہنچو یا نہ پہنچو، اگر پہنچ گئے تو کمال ہے، نہ پہنچو تو بھی قبول ہے۔ اب میں بس وقت بہت تنگ ہے میرے پاس، آخری جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بازار گرامی، ابراہیم نے مال کا امتحان دیا، لیکن مال حسین ہے وارث ابراہیم السلام علیکہ، یہ ساری تمہید تھی، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو چند جملوں کے لیے زحمت دی تھی۔ السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے وارث ابراہیم حسین ابن علی، آپ پر سلام، آپ ابراہیم کے وارث ہیں، ابراہیم دوست ہیں اللہ کے، ابراہیم کی دوستی میں اے حسین آپ وارث ہیں۔ ابراہیم کی دوستی کیسے ہوئی؟ دوستی ایسے ہوئی اللہ سے، مال کا امتحان دیا، جان کا امتحان دیا، آل کا امتحان دیا۔ میں کہوں گا ابراہیم یہ امتحانات دینے کے بعد آپ دوستی پر فائز ہوئے، لیکن حسین تو آپ کے وارث ہے نا، تو اب کمال دیکھیے گا۔ کمال یہ ہے ابراہیم نے مال کا امتحان دیا لیکن مال بچ گیا،
جان کا امتحان دیا لیکن جان بچ گئی، آل کا امتحان دیا لیکن آل بچ گئی، حسین نے مال کا امتحان دیا، مال قربان کیا، جان کا امتحان دیا، جان قربان کی، آل کا امتحان دیا، آل قربان کی۔ حسین وارث ابراہیم ہے، حسین نے سب قربان کیا اور دوستی نبھائی۔ اب دو جملے سنیے گا۔ فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، جوش بھری آبادی کا شعر ہے۔ فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کوہین پہ جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا ثبات عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے۔ آخری روایت آپ کو ہدیہ کر کے منزل مصائب پر آؤں گا۔ کسی نے امام سے پوچھا، مولا ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی امام ہیں، ابراہیم کے لیے بھی امام کا لفظ آیا، تو آپ کی امامت میں ابراہیم کی امامت میں فرق کیا ہوا؟ ابراہیم بھی تو امام ہے، آپ بھی تو امام ہیں۔ امام نے کہا فرق یہ ہوا جو امتحان دے کر امام بنے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو امام ہو اور امتحان دے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے حسین ابن علی میں اور ابراہیم میں۔ پہلے امام ہیں پھر امتحان دیں گے، وہ پہلے امتحان دیں گے پھر امامت کا درجہ ملے گا۔ بس عزیزان گرامی، وہ حسین جس نے ہر طرح کا امتحان دیا، کیسا کیسا امتحان دیا، کیسا کیسا۔ کل آپ کی خدمت میں حبیب ابن مظاہر کے مسائل پیش کیے تھے۔ انصار حسین کیسے کیسے انصار حسین تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بزرگ صحابی امام حسین کا کون تھا؟ سعید ابن عبداللہ۔ بعض نے سعید ابن عبداللہ لکھا، بعض نے سعید ابن جبیر لکھا۔ سعید نام تھا ان کا۔ کیا عمر مبارک تھی؟ 110 سال۔ لیکن حسین پہ شہید ہوئے، حسین پہ جان قربان کی۔ اب آپ یہ تصور کیجئے کہ شہدائے کربلا میں 6 ماہ سے لے کر 110 سال تک کا ہر ایج کا شخص موجود ہے۔ یعنی میں اپنی ایج کا کوئی شہید ڈھونڈنا چاہوں رول ماڈل کے لیے تو میرے لیے موجود ہے، آپ اپنی ایج کا ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کے لیے موجود ہے۔ امام نے ہر ایک کا نمونہ چھوڑا ہے کہ تم حسین ابن علی کے قافلے میں کوئی ایک ایسا نہیں تلاش کر پاؤ گے کہ جو صرف کسی ایک کے لیے ماڈل ہو۔ ہر شخص کو اپنے لیے کربلا میں رول ماڈل مل جائے گا۔ سعید آئے، کہنے لگے، صبح عاشور آئے، کہنے لگے فرزند رسول، میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب جو جان قربان کرنا چاہتا تھا وہ ظاہر ہے کہ اذن لے گا، اجازت لے گا۔ امام اجازت دیں گے تو جان قربان کرے گا، جان قربان امام کی اجازت سے کرے گا تو شہادت ملے گی، ورنہ پھر تو جان ضائع جائے گی۔ اس نے کہا مولا آپ اجازت دیجئے تو جان قربان کرو۔ امام نے کہا کہ سعید آپ پہ راشد آلی ہے، ہاتھ کب کباتے ہیں آپ کے، 110 سال کا شخص ہاتھ کب کباتے ہیں۔ سعید بڑھاپا اس قدر ہے کہ گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے، آپ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں پاتے۔ سعید میں آپ سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں۔ صبح عاشور کی کنورسیشن ہے مولا کی، ظہر کے وقت کی۔ سعید میں آپ سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، تلوار کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے، تلوار چلا نہیں سکتے، گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے۔ سعید آپ پر جنگ ساکت ہے، آپ جنگ نہیں کرنے کے قابل ہیں، آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، سعید کوفہ چلے جائیے گا۔ سعید نے کہا مولا
صبح عاشور آ گئی، ظہر کا وقت آ گیا، مصیبت کے دن آ گئے، پیاس کی گھڑیاں شدید ہوئی، ایسے میں آپ کو چھوڑ کے کوفہ چلا جائے؟ ممکن کیسے ہے؟ مولا نے کہا سعید پھر کیسے جنگ کریں گے؟ سعید اب دیکھیں، جو کام ڈھونڈنا چاہے نا اپنے لیے حسین کے نام پر تو وہ کام ڈھونڈ لیتا ہے۔ سعید نے کہا مولا میں نے اپنا کام ڈھونڈ لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہا سعید کیا کریں گے؟ کہا مولا ابھی آپ ظہر کی جماعت کروائیں گے؟ کہا بالکل۔ کہا آپ جیسے ہی جماعت کروائیں گے نا آپ پر تیر آئیں گے، میں آپ کے آگے کھڑا ہوں۔ مولا ان بوڑھی پسلیوں میں اتنی طاقت تو ہے کہ آپ پر آنے والے تیروں کو لیتا جائے اور آپ کی نماز کی حفاظت ہو جائے۔ سعید آگے کھڑے ہو گئے، امام نے جماعت کروانا شروع کی۔ 4 رکعت کی ظہر کی جماعت شروع ہوئی، اور اب سعید کبھی دائیں جھکتے ہیں کبھی بائیں جھکتے ہیں اور تیروں کو لیتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں پروردگار اتنی مہلت دے دینا زندگی میں کہ حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ 16 تیر اپنے سینے پر سعید نے کھائے۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید زمین کربلا پر گرے، کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میرا سلام قبول کیجئے گا۔ مولا نے سعید کا سر اپنی گود میں رکھا، کئی جملے دعاؤں کے دیے، عجیب عجیب دعائیں فقط اس شہید کربلا کے لیے تھی۔ امام کہنے لگے جعلک اللہ من المصلین یا سعید، اے سعید اللہ آپ کو نمازیوں میں شمار کرے گا، آپ نے حسین کی نماز کی حفاظت کی ہے۔ پھر امام نے دوسری دعا دی، اللہ نے کتنی خوبصورت دعا ہے، امام کہنے لگے سعید انت امامی فی الجنہ، سعید ابھی آپ آگے کھڑے ہوئے تھے نا، قیامت میں بھی جنت میں آپ آگے آگے چلیں گے، حسین پیچھے پیچھے چلے گا۔ سعید کی آنکھیں نیم ہوا تھی، امام سے کہنے لگے مولا پھر میرے جسم سے تیر نہیں نکالیے گا۔ امام نے کہا کیوں تیر نہ نکالوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کی ماں کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ کے لخت جگر کے لیے سینے پر تیر کھا کے آیا ہوں۔ بس سعید نے ایک مرتبہ کہا مولا ایسا لگتا ہے کوئی سرہانے بیٹھا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی۔ کہاں سعید میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید کہتے مولا دائیں بائیں جانب بھی کوئی بیٹھا ہے، کہاں بھیا حسن اور بابا علی آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید کی آنکھیں بند ہونے لگی، کہنے لگے مولا بس خدا حافظ، چلنا چاہتا ہوں لیکن ایسا لگتا ہے پائندی کی طرف سے کوئی مستور آ رہی ہے۔ امام نے کہا سعید پاؤں کو ذرا سمیٹو، اپنے مقام کو پہچانو، میری ماں فاطمہ جنت سے لینے تمہیں آ رہی۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔